جنگ کے دوران مرہٹوں کے لشکر کے قریب پہنچ کر ٹیپو سلطان کے لشکریوں نے بندوقیں داغنا شروع کر دیں۔ جلتے ہوئے تیر فضاؤں میں پھینکنے شروع کر دیے۔ مرہٹوں نے جب دیکھا کہ سلطان کا لشکر اس قدر قریب آ گیا ہے تو اس کی اطلاع انہوں نے اپنے سپہ سالار کو دی۔ یہ وحشتناک خبر سن کر مرہٹوں کا سالار ننگے پاؤں خیمہ سے بھاگتا ہوا نکلا، لیکن جب اس نے اتنے قریب سے ٹیپو سلطان کے لشکریوں کو بندوقیں چلاتے اور فضا میں تیر چھوڑتے ہوئے دیکھا تو اپنی جان بچانے کے علاوہ اسے کسی اور کی فکر تک نہ رہی، لہذا ننگے پیر بھاگا اور گھوڑے کی ننگی پیٹھ پر سوار ہو کر بھاگ نکلا۔ اس کے سرداروں نے جب اپنے سالار کی یہ حالت دیکھی تو وہ بھی بھاگ کھڑے ہوئے، اپنی عورتوں، بچوں اور لشکریوں کو اپنے پیچھے چھوڑ گئے۔ ان کے لشکری بھی ان کے پیچھے بھاگ نکلے۔ دوسری جانب نظام دکن کے لشکر نے جب دیکھا کہ مرہٹے اس طرح بھاگ رہے ہیں تو ان میں بھی افراتفری پھیل گئی۔ انہیں جب خبر ہوئی کہ سلطان کا لشکر حملہ آور ہو کر مرہٹوں کے لشکر میں داخل ہو گیا ہے تب وہ بھی بھاگے۔ اس طرح جب مرہٹے اور نظام دکن کے لشکر اپنے اپنے پڑاؤ کو چھوڑ کر بھاگے تو سلطان کے ہاتھ بے شمار مال غنیمت، لشکریوں کے خیمے، ہاتھی، اونٹ، خزانہ اور توپیں جو مرہٹے اور نظام دکن کے لشکری چھوڑ بھاگے تھے سلطان کو مل گئیں۔ مرہٹوں اور نظام دکن کے لشکریوں کی شکست سے سلطان کے لشکر میں خوشیاں منائی گئیں۔ مال غنیمت کے ڈھیر سلطان کے لشکر میں لگ گئے اور سلطان نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے 2 ماہ کی پیشگی تنخواہ اپنے سارے لشکریوں میں تقسیم کر دی۔ مرہٹوں اور نظام دکن کے لشکر کی جو عورتیں اس جنگ میں گرفتار ہوئی تھیں، سلطان نے فراخ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان سب عورتوں کو فی کس 2 روپیہ اور ایک چادر دے کر واپس ان کے لشکر میں جانے کی اجازت دے دی۔ مرہٹوں کو شکست کی یہ خبریں جب ان کے مرکزی شہر پونا پہنچیں تو ان کے پیشوا نانا فرنویس نے اپنے مشیروں اور سرداروں سے اس سلسلہ میں مشورہ کیا اور اس کے سارے مشیروں نے مشورہ دیا کہ بہتری اسی میں ہے کہ ٹیپو سلطان کی طرف تحفے اور ہدیے دے کر کچھ لوگوں کو روانہ کیا جائے اور نفاق و دشمنی ترک کر کے اتفاق و اتحاد کی راہ اختیار کی جائے۔ نانا فرنویس کے مشیروں نے بھی یہ مشورہ دیا کہ اگر سلطان ٹیپو سے صلح نہ کی گئی تو اس طرح جنگیں جاری رہیں گی تو ممکن ہے کہ ہماری سلطنت کا نظام درہم برہم ہو جائے اور ٹیپو سلطان فتح کے پرچم لہراتا ہوا ہمارے ملک میں داخل ہو جائے اور ہم اپنی موروثی مملکت سے بھی محروم ہو جائیں۔ انہی دنوں یہ بھی خبریں سنائی دینے لگیں کہ فرانسیسیوں کے کچھ بحری جہاز ٹیپو سلطان کی مدد کے لیے پہنچنے والے ہیں۔ ان خبروں نے نانا فرنویس کو اور بد دل کر دیا، لہذا وہ سلطان سے صلح پر آمادہ ہو گیا۔ کچھ قاصد سلطان کی طرف بھجوائے اور سلطان کی خدمت میں بے شمار زر و جواہرات اور خوبصورت گھوڑے، ہاتھی اور دیگر قیمتی اشیاء سلطان کو خوش کرنے کے لیے روانہ کیں۔ اس طرح مرہٹے اور نظام دکن ٹیپو سلطان سے صلح پر مجبور ہوئے۔ سلطان نے جو مرہٹوں کے علاقے لیے تھے وہ کچھ مرہٹوں کو واپس کر دیے۔ مرہٹوں نے بھی کچھ علاقوں پر سلطان کا تسلط قبول کر لیا۔ ساتھ ہی مرہٹوں نے سلطان سے یہ بھی التجا کی کہ ساونور کا حاکم عبد الحکیم خان بھاگ کر ان کے پاس آ گیا ہے، وہ فراخ دلی سے کام لیتے ہوئے ساونور کی حکومت عبد الحکیم خان کو واپس کر دے۔ اس موقع پر سلطان نے رحم دلی سے کام لیا اور عبد الحکیم خان کو ساونور کی حکومت پر بحال کر دیا۔ اس طرح مرہٹوں، نظام دکن اور سلطان کے درمیان جنگوں کا سلسلہ ٹیپو سلطان کی فتوحات اور کامیابیوں پر ختم ہوا۔ مرہٹوں اور نظام دکن کے ساتھ جنگوں سے فارغ ہونے کے بعد سلطان ٹیپو نے 2 ملکوں کو اتحاد اور تعاون کے لیے اپنے سفیر روانہ کیے۔ پہلا سفیر اپنے لائق سالار غلام علی شاہ کی سرکردگی میں ترکی کے سلطان عبد الحمید اول کی طرف روانہ کیا۔ اپنے اس سفارتی وفد کے ساتھ سلطان نے بہترین تحفے، جدید طرز کی بندوقیں، شاہانہ خلعتیں، 10 لاکھ اپنے ہاں کے نئے ڈھالے ہوئے سکے، قیمتی جواہرات، بہترین تلواریں، جڑواں ڈالیں ترکی کے سلطان کے ساتھ اطاعت و اتحاد کے لیے روانہ کیں۔ ساتھ ہی ترکی کے سلطان عبد الحمید کے نام تعاون کے لیے ایک اور خط بھی لکھا۔ ٹیپو سلطان کے تحائف، خط اور دوسرے آلات حرب سلطان عبد الحمید اول کی خدمت میں پیش کیے گئے تو سلطان نے ان ساری چیزوں کو بے حد پسند کیا۔ جواب میں ترک سلطان نے ٹیپو سلطان کی حکمرانی کی توثیق و تصدیق کی۔
ترک حکمران عبدالحمید نے تصدیق و تصدیق کے بعد اپنے امراء کے مشورے سے ٹیپو سلطان کے شاہی دربار کے لیے ایک اور جواہر دار سونے کا تخت شیر کی شکل کا تیار کروایا، چونکہ شیر کی شبیہ پہلے ہی سلطان کو بڑی پسند تھی۔ دوسرا سفارتی وفد سلطان نے حیدرآباد دکن کی طرف روانہ کیا۔ حیدرآباد دکن کے نظام علی کو بھی سلطان نے تحائف روانہ کیے اور اس سے استدعا کی کہ کم از کم مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی نہیں کرنی چاہیے۔ مرہٹے نہ ٹیپو سلطان کے وفادار ہیں اور نہ حیدرآباد دکن کے حکمران نظام علی کے، اور نہ ہی انگریز ان دونوں مسلمان حکمرانوں کے وفادار، لہذا ان لوگوں کے مقابلے میں اگر جنگ کا کوئی موقع آتا ہے تو مسلمانوں کو باہمی اتحاد و تعاون سے کام لیتے ہوئے ایک دوسرے کا ساتھ دینا چاہیے۔ سلطان نے حیدرآباد دکن کے حکمران کو بہترین پیشکش تک کی تھی، لیکن حیدرآباد دکن کا حاکم نظام علی ایک مغرور اور تکبر پسند انسان تھا، اس لیے اس نے ٹیپو سلطان کی سفارت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح ٹیپو سلطان کے سفیر ناکام لوٹ گئے۔ مرہٹوں اور نظام دکن سے کامیاب جنگوں کے بعد سلطان نے ایک اور غلطی کی، اور وہ یہ کہ جنگوں کے بعد سلطان نے اپنا زیادہ تر وقت لشکر کی تنظیم پر صرف کرنا شروع کیا اور لشکر میں کچھ تبدیلیاں کیں، اور یہی تبدیلی سلطان کی بہت بڑی غلطی تھی۔ سلطان نے تمام پرانے امراء اور سالاروں کو، جنہیں اس کے باپ حیدر علی نے کثیر رقم خرچ کر کے تربیت دے کر مقرر کیا تھا، معطل معزول کر دیا اور ان کی جگہ نوجوان سالاروں کو مقرر کر دیا۔ ان نوجوان سالاروں میں سے بعض تو ناتجربہ کار تھے اور کچھ عیاش اور آباش بھی تھے۔ سلطان نے دوسری تبدیلی یہ کی کہ بندوقچیوں اور توپچیوں کو اپنی نئی تنظیم میں زیادہ اہمیت دی، اس لیے سلطان نے تیز زنوں اور تیر اندازوں کی بجائے بندوقچیوں اور توپچیوں کو اعلیٰ عہدوں پر مامور کیا۔ اس سے پہلے ان نوجوانوں کو سالار مقرر کیا جاتا تھا جو تیز زنی کے دھنی اور ماہر ہوتے تھے اور تیر چلانے میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ اس تبدیلی کی وجہ سے پرانے جنگ آزماؤں کو جو تلواریں اور تیروں کی لڑائی میں ماہر تھے اپنے اعلیٰ منصب سے معزول ہونا پڑا۔ اس طرح لشکر کے اندر اور سلطنت میں ایک طرح کی بدلی پیدا کی گئی، اور اسی بنا پر چند علاقوں میں سلطان کے خلاف سرکشی اور بغاوت بھی بڑک اٹھی۔ سب سے پہلے ٹیپو سلطان نے کالی کٹ کے مقام پر اٹھنے والی بغاوتوں کا رخ کیا اور بڑی آسانی سے ان بغاوتوں کو دبا کر وہاں کا جو حاکم تھا اسے تبدیل کر کے اس کی جگہ نیا حاکم مقرر کیا۔ اس بغاوت کو ختم کرنے کے دوران کچھ باغی ملیابار کے ہمسایہ راجا کے علاقوں میں داخل ہوئے اور کچھ انگریزوں کے علاقے رچنا پلی کی حدود میں داخل ہو کر وہاں انہوں نے فساد برپا کرنے کی کوشش کی اور کچھ علاقوں اور بستیوں کو پامال بھی کیا۔ ملیابار کا راجا تو سلطان کو خراج ادا کرتا تھا، وہ اس مداخلت پر چپ رہا لیکن خراج ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ جہاں تک انگریزوں کا تعلق تھا تو انگریزوں نے اپنا ایک ایلچی ٹیپو سلطان کی طرف بھجوایا اور سلطان سے کہا کہ اس سے پہلے کہ انگریزوں اور سلطان کے باپ حیدر علی کے درمیان دوستی اور مصالحت کا عمدہ پیمان ہو چکا ہے، لیکن ان دنوں آپ کے لشکری اور آپ کے علاقے کے چند قزاق رچنا پلی میں داخل ہوئے اور بہت سے علاقوں کے اندر انہوں نے لوٹ مار کی۔ اس احتجاج کے جواب میں ٹیپو سلطان نے کہا، ہمارے لشکر نے کوئی اقدام نہیں کیا، غالباً تمہاری سرحدوں کے اپنے ہی لوگ ایسے مواقع کے منتظر تھے، لہذا انہوں نے خود ہی شرارت کی ہوگی اور لوٹ مار کا کام شروع کر دیا ہوگا۔ ہم تو اپنی قلمروں میں شرپسندوں کی سرکوبی میں مشغول ہیں۔ سلطان کے اس جواب سے انگریز خاموش ہو گئے اور سلطان نے کالی کٹ کے فتنہ پردازوں اور باغیوں کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ کالی کٹ کے بعد ٹیپو سلطان نے کوچی بندر کے باغیوں کا رخ کیا۔ یہاں باغیوں کے ساتھ کئی مقامات پر جنگیں ہوئیں جس میں سلطان کے لشکر کو کچھ نقصان بھی اٹھانا پڑا، لیکن باغیوں کا بھی ناقابل تلافی نقصان ہوا۔ سلطان کے ہاتھوں شکست اٹھانے کے بعد باغی مختلف ندیوں اور دریاؤں کو پار کر کے کارروائی کرتے رہے۔ اس پر سلطان بڑا غضبناک ہوا اور اس نے لشکر کو ان باغیوں کا مکمل طور پر خاتمہ کرنے کے لیے فوری کوچ کا حکم دیا۔ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کاٹ کر ان ندیوں پر پل باندھ دیے گئے۔ ان پلوں کے ذریعے لشکر نے ندیاں عبور کیں، آگے بڑھ کر باغیوں کو پوری طرح گھیر لیا اور جہاں کہیں بھی باغی دکھائی دیے وہاں ان کا مکمل طور پر خاتمہ کر دیا۔ یہ باغی جب سلطان کے ہاتھوں مکمل طور پر شکست اٹھا چکے
تب یہ اپنی جانیں بچا کر ملی بار کے راجا کی حدود میں داخل ہو گئے۔ ملی بار کا راجا سلطان کا باج گزار تھا۔ اس نے چونکہ باج اور خراج دینے سے انکار کر دیا تھا، لہذا سلطان اس کی سرکوبی کے لیے بھی روانہ ہوا۔